معزز و مکرم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، بزرگان دین، اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جو رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، جس کی ہم عبادت اور بندگی کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین جس نے ہماری کامیابی کے لیے، فلاح و بہبودی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، انہی انبیاء کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے اپنی پوری زندگی تمام انسانوں کی خیر و بھلائی کے لیے وقف کر دی۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے رمضان المبارک کی آمد کی بشارت۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے پوری انسانی برادری پر اتنی نعمتیں کی ہے، اتنا انعام و اکرام کیا ہے، ہم اور آپ اس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو انسان بنایا، انسانی شکل و صورت عطا کی، انسانی قوت عطا کی، فہم و ادراک، عقل و شعور جیسی نعمت سے نوازا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ انسان بنانے کے بعد ہمیں کلمہ گو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا مسلمان بنایا، یہ اس پر اس کی مزید نعمت ہے۔ ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر لیتے ہیں، جمعہ کے اندر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی مزید انعام ہے، مزید نعمت ہے۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں یہ سب بہت ہی قیمتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی مسلمان کو یہ توفیق دے، یہ وقت دے، یہ لمحہ دے کہ وہ انسان، وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ کے لیے سرو سجود ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے چند منٹ وقت نکال کر مسجد میں آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمت ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں، یہ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمت ہے کہ آپ کاروبار والے ہیں، آپ روزگار والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کی ناشکری ہر انسان کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں کی اگر ہم پاسداری نہیں کریں گے، شکر گزاری نہیں کریں گے، ناشکری کریں گے، اللہ رب العالمین یہ نعمتیں ہم سے چھین لے گا، اللہ رب العالمین ہمیں ذلتوں والی زندگی دے دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل و خواستار والی زندگی عطا کر دے گا۔ ہم پریشان رہیں گے دن رات، ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ ہمیں صرف اور صرف چین اور سکون کی فکر ہوگی، روپے اور پیسے کی فکر ہوگی۔ آپ سونے جائیں گے اس میں بھی پیسے کی فکر کریں گے، آپ جاگتے رہیں گے اس میں بھی روزی کی فکر کریں گے۔ یہ جان لو کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کر رہے ہو، یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ بے چین رہتے ہو، بے فکر رہتے ہو، ہمیشہ آپ کو یہ فکر رہتی ہے کہ میری روزی کم ہے، میرا رزق کم ہے، میں مالدار نہیں ہوں، میں غنی نہیں ہوں، میں بے نیاز نہیں ہوں، میرے پاس دولت کا انبار نہیں ہے، میرے پاس جائیداد نہیں ہے۔ یہ آپ کا سوچنا ہی آپ کے ناشکری کی علامت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، نعمتوں کی ناشکری اللہ رب العالمین تمام کی تمام نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو مہینہ ہم پر سایہ فگن کرنے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور اسے اگر بڑی نعمت نہ قرار دے دیا جائے تو یہ کوئی غلط بات نہ ہوگی۔ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا احساس ہی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے گا۔ جب تک ہم اس کی نعمت کو سوچیں گے نہیں، جو آنے والا مہینہ ہے اس کا احساس نہیں کریں گے کہ کتنی نعمتوں والا مہینہ ہے،
تب تک ہم اس مہینے کے لیے تیاری، اس مہینے میں شکر گزاری کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ دیکھا جا رہا ہے، میں اپنی نگاہ کی حد تک بتا رہا ہوں، اپنے علم کی حد تک بتا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی تمام لوگ، گرچہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہی مسجدیں بھری بھری نظر آنے لگتی ہیں، سارے بچے بھرے نظر آتے ہیں، صفیں خالی نہیں رہتی ہیں، کم پڑنے لگتی ہیں، مسجدیں تنگ ہو جاتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہاں ایسا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہاں مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں ہر کسی کو اپنے کاروبار کی فکر ہے، اپنے روزی روزگار کی فکر ہے۔ جو روزی دینے والا ہے، جو اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان کے لیے آواز دی جائے تو مسجد کی طرف چلے آؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چل کر آؤ جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، جمعہ کا دن اہم ہوتا ہے، تمام دنوں میں بھی ہمارا یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سورہ جمعہ کی آخری آیت کا ٹکڑا کیا کہہ رہا ہے؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ رب العالمین تمہیں روزی روزگار کس کے لیے اس وقت عبادت کے وقت، بندگی کے وقت منع فرماتا ہے کہ روزی روزگار بند کر دو، دکان بند کر دو، اور یہ جان لو واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا، روزی پہنچانے والا، تمہارے کمائی میں برکت دینے والا اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کیا ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ کیا اس کو ہم نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے؟ وہ 5 منٹ 10 منٹ دکان کھولے رہنے میں ہی ساری برکتیں آپ کو مل جائیں گی۔ نعمت کا احساس کیجئے، آپ کو سانسیں دی، جانیں دی، طاقت دی، روزگار دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو زحمت مت بنائیے، اللہ کی رحمت کو زحمت مت بنائیے۔ 10-15 منٹ کے لیے اپنی دکان بند کر کے مسجد میں چلے آنا، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کی شکر گزاری ہے، اور 15 منٹ وہ حرام کی کمائی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، اور وہ حرام کی کمائی ہے، وہ حرام کی کمائی ہے۔ یاد رکھو، حرام کی کمائی وہ 15 منٹ اذان کے وقت پر، عبادت کے وقت پر دکان کھول کر کمائی حاصل کرنا، وہ حرام کی روزی ہے جو اپنے آپ پاکٹ میں ڈال رہے ہیں، اپنے بینک میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ کھیل کود جو اللہ کے ذکر سے تم کو موڑ دے، اللہ کے ذکر سے تم کو غافل کر دے، وہ حرام ہے، حرام ہے، کہ جائے کہ تم کچھ بھی کر رہے ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کی نعمت کی پاسداری کرو، اللہ کی نعمت کی شکر کرو۔ اللہ نے تمہیں 2 روپیہ کمانے کے لیے مہلت دیا ہے، اس کو حرام مت بناؤ، اس کو حرام مت بناؤ، حلال روزی میں حرام کی ملاوٹ آمیزش مت کرو، برکتیں نہیں ہوں گی، تمہیں سکون اور چین نہیں ملے گا، عافیت نہیں ملے گی، دن بھر پریشانی رہو گے۔ اور میں معلوم کرتا ہوں، میں ذہن سے، میری آنکھ سے نظر آتا ہے، جو لوگ دکان کھول کر اللہ کی مسجد میں نہیں آتے ہیں، وہ اللہ بتا رہا ہوں، میری نگاہوں سے کوئی دیکھے، ان کے چہرے پر منحوسیت ظاہر ہوتی ہے، ان کا چہرہ منحوس نظر آتا ہے، ان کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ حرام کا ارتکاب کر کے اپنے پاکٹ کو بھر رہا ہے۔ آپ اللہ کی بندگی کے لیے کم سے کم 10-15 منٹ بند کر کے اس دکان کو آ کر تو دیکھیے، پھر دیکھیے کہ آپ کا بینک بیلنس کتنا بڑھتا ہے، کتنی برکتیں ہوتی ہیں، آپ کبھی دیکھ کر تو دیکھیے۔ اللہ پر ایمان نہیں آپ کا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ کہہ رہا ہے اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہی رزق پہنچانے والا ہے، اللہ سے ڈرو گے، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تمہیں توقع نہیں ہوگی۔ پھر ہم کس پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ اپنے گراہکوں پر، کہ ہم نماز کے اوقات آ جائیں گے تو ہمارے گراہک چھوٹ جائیں گے، روزی ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ اسلامی بھائیوں، غور کرو، اپنی نعمت کو زحمت مت بناؤ، اپنے حلال روزی میں حرام کی آمیزش اور ملاوٹ مت کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آنے والا مہینہ ہے یہ نعمتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے لیے تیاری ابھی سے اگر نہیں کریں گے تو اس مہینے میں غفلتیں ہی غفلتیں رہیں گی۔ کسی چیز کے لیے کوئی بڑا کام جب کرنا ہوتا ہے انسان کو، مثال کے طور پر ابھی ہمارے مسجد کا کام چل رہا ہے اوپر، اس کے لیے پہلے سے ہی نہ جانے کتنی تیاریاں مسجد کے انتظامیہ کر رہے تھے، تب جا کر یہ کام شروع ہو رہا ہے۔ دنیا کا، زندگی کا چھوٹا سا چھوٹا کام آپ کرنا چاہیں گے تو اس سے پہلے آپ کو اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے،
تب جا کر وہ کام اپنے پائے تکمیل کو حد المقدور اچھا ہوتا ہے. جب تک ہم تیاری نہیں کریں گے اس سے پہلے، تب تک ہم اس مہینے کے اندر بہتر عمل اور اچھا طریقہ، اچھا کام نہیں کر سکتے. میں ایک حدیث، ایک واقعہ سناتا ہوں. بخاری مسلم کی روایت ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. مشہور واقعہ ہے. رمضان کے ہر مہینے میں آپ لوگ سنتے ہیں، لیکن سن کر غافل ہو جاتے ہیں. یاد دہانی کے لیے، ذکر کے لیے میں پھر سے اس روایت کو پیش کر رہا ہوں کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی بیک وقت، یعنی ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں. ان میں سے ایک جو آدمی ہے، ایک صحابی، وہ زیادہ عبادت کرتے ہیں. نوافل، سنن، جتنی عبادتیں ہوتی ہیں ساری کی ساری عبادتیں کرتے ہیں. اور دوسرے جو صحابی ہیں وہ نوافل اور تہجد وغیرہ جو اور مزید عبادتیں ہیں وہ کم کرتے ہیں. پہلے جو صحابی زیادہ عبادت کرتے ہیں، زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، ان کا انتقال شہادت کی موت ہوتی ہے، شہادت کے وفات پاتے ہیں. 1 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے. دوسرے جو صحابی کم عبادت گزار ہوتے ہیں وہ پہلے صحابی سے 1 سال بعد انتقال کرتے ہیں جو کم عبادت گزار تھے. خواب میں دیکھتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہ جو دوسرا صحابی کم عبادت گزار، کم عبادتیں کرنے والا، اور جن کی وفات عام وفات ہوئی، یعنی وہ شہید کا درجہ حاصل نہیں کر پائے، عام وفات ہوئی، وہ شہید والے صحابی سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں. آ کر تمام صحابہ کرام سے بیان کیا. صحابہ کرام نے بہت تعجب کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے. اللہ کے رسول نے کہا، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ دوسرا آدمی اس پہلے آدمی سے 1 سال بعد فوت ہوا؟ فَأَدْرَكَ رمضان، اور اس نے رمضان کو پایا، رمضان کے مہینے کو پایا. وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجْدَةً فِي السَّنَةِ، اور اس نے اس پورے سال کے اندر نہ جانے کتنے سجدے کیے. فَلَمَّا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ان دونوں کے درمیان قدر و منزلت میں زمین اور آسمان کی دوری ہے. جتنی مسافت زمین اور آسمان کے درمیان ہے، جتنا فرق زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اتنا ہی فرق ان کے قدر و منزلت میں ہے. آپ غور کریں کہ رمضان کا مہینہ پا لینا یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ شہید کے درجے پر فوت ہونے والا، زیادہ عبادتیں کرنے والا بھی رمضان پانے والے صحابی سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہو سکے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کا اظہار کرتے ہوئے، اس نعمت کو بتلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، آتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. شہر مبارک، جو مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ عز وجل نے اس کے روزے کو تم پر فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے. تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شرکت شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اللہ کے لیے اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہوتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہوتی ہے. مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ، جو آدمی، جو مسلمان اس مہینے کی نعمتوں سے محروم رہا، حقیقی طور پر وہی محروم اور وہی محروم شخص ہے. اسلامی بھائیوں، ان دونوں روایتوں سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کس قدر نعمتوں والا ہے، کس قدر نعمتوں سے بھرا ہوا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند. شرکت شیطان جو ہمیں عام دنوں کے اندر بہکاتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، نیکیاں نہ کرو،
اپنے روزگار میں مصروف رہو، اپنے کاروبار میں مصروف رہو. ایسا روزگار بند کر کے مسجد میں چلے گئے تو تمہارے 10-15 گراہک چلے جائیں گے، تمہارے پاکٹ میں پیسہ نہیں آئے گا. مت جاؤ مسجد میں، گھاٹا لگ جائے گا. شیطان بہکاتا رہتا ہے اور آدمی بہکتے بہکتے خود شیطانی حرکت کرنے لگتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. رمضان کے مہینے میں شرکت شیطان جو ہوتے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو نیکیاں کمانے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے، اعمال صالحہ کرنے کے لیے سارے راستوں کو صاف کر رہا ہے کہ میرا بندہ اب اچھے طریقے سے عبادت کر لے، مسلمان اب اچھے طریقے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. پہلے تو اتنا شیطان بہکا دیتا ہے، مولانا صاحب سو جاتا ہوں، رات کو نیند آ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مہینہ تو میں شیطان کو بند ہی کر دیتا ہوں. پھر کون بہکاتا ہے تمہیں؟ یہ 11 مہینے جو ہمارے دل کے اندر چھپا ہوا شیطان بیٹھا رہتا ہے، یہ ہمیں بہکاتا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، وہ مہینہ جو آنے والا ہے، اس مہینے کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تیاریاں کرنی پڑے گی. اور وہ نعمت اگر ہم گوا دیں گے تو ہم سب سے بڑے محروم ہوں گے، سب سے بڑے محرومی ہمارے ہاتھ آئے گی. تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں رمضان کی تیاری کے لیے سب سے پہلے چیز جو کرنے والی ہے وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ذہن سازی کیجیے. کیا کیجیے؟ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ذہن سازی کیجیے. ذہن سازی کا مطلب یہ کہ آپ جس طرح عام دنوں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر والے کام کاج میں، فلاں کام میں مصروف رہتے ہیں، بچے کھیلنے کودنے میں ادھر ادھر، آپ اپنے گھر والوں کو ہی پہلے ذہن صاف کیجیے کہ دیکھیے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جتنے بھی بڑے بڑے کام ہیں آپ ان بڑے کاموں سے چھٹکارا حاصل کر لیجئے. رمضان کے مہینے میں صرف کام ہی کام نہیں رہے تاکہ اس میں عبادتیں بھی آپ کر سکیں. آپ اپنے بھی ذہن سازی کیجئے، آپ کے جو کام ہوں، جو آپ کے مصروف رہنے والے کام ہوں، آپ اس سے بھی فراغت حاصل کر لیں. دوسرا آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ایک نظام الاوقات تیار کریں. عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کھانے کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا ہے، ہمارے پینے کا کوئی وقت متعین نہیں، ہمارے سونے کا، ہمارے کسی کام پہ جانے کا کوئی وقت متعین نہیں. جب مرضی آیا کھا لیے، جب مرضی آیا پی لیے، جب مرضی آیا سو لیے. آپ ایک نظام الاوقات متعین کر لیجئے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں چونکہ اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ روزہ رہنا. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو کچھ کھانا پینا نہیں. تو آپ کو جب عادت نہیں ہوگی ایک وقت پر کھانے کی، تو رمضان کے مہینے میں جب آپ روزہ رہیں گے تو آپ کی جو پاچن کریا ہے، ڈائجیشن کریا، وہ اچھی طریقے سے نہیں رہے گی. آپ کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ کو صبر نہیں ہوگا. تو یہ چیز اگر آپ مقرر کر لیتے ہیں، متعین کر لیتے ہیں کھانے کے اوقات کو، تو روزہ رکھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ اصل مقصد جو روزہ رکھنے کا ہے اس میں کھانے کی مقدار میں کمی کرنا ہے. عام دنوں میں انسان سارے کے سارے نہیں ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھانے کی مقدار میں زیادتی کرتے ہیں، یعنی زیادہ کھانا کھاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، 2 مرتبہ کھا لیے، 4 مرتبہ کھا لیے. تو آپ اس کی مقدار کو کم کیجیے. اس کا آپ کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں بہت فائدہ مند ہوگا. چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، 3-4 دن باقی ہیں. رمضان کے مہینے میں جو بھی ضروری چیزیں ہیں، جو بھی خاص آپ کو سامان خریدنے ہیں، اس کی خریداری پہلے ہی سے آپ کر لیں تاکہ رمضان کے مہینے میں آپ کو مارکیٹنگ کرنے نہ جانا ہو. مارکیٹنگ کرنے آپ جاتے ہیں، گرمی کا موسم ہوتا ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، کمزور ضعف الایمان والے پانی پی لیتے ہیں. روزے میں جان بوجھ کر روزے کو تکلیف پہنچانا یہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے. جان بوجھ کر آپ روزے کو تکلیف پہنچائیں، یعنی خوب محنت والا کام کرے نہیں کر رہے تھے، آپ دھوپ میں جائیں، سفر کریں، دھوپ میں نکلیں تو آپ کو کیا ہوگا؟ پیاس لگے گی، بھوک پڑے گی. تو یہ آپ روزے کو تکلیف پہنچائیں گے. تو اس سے پہلے ہی آپ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی آپ روزے کی تیاری میں یہ کیجئے کہ ضروری چیزیں آپ خرید کر پہلے سے ہی رکھ لیں تاکہ روزے میں کہیں شاپنگ کرنے، کہیں خریداری کرنے آپ کو نہ جانا پڑے. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہمیں سورتوں اور دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے پہلے ہی. رمضان کے مہینے میں چونکہ عموماً وقت زیادہ مل جاتا ہے، آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو سورتوں کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے. کم سے کم 5 سورتیں تو یاد ہونی چاہیے.
بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سورۃ الفاتحہ اچھے طریقے سے یاد نہیں رہتی. سورۃ الفاتحہ یا معوذتین، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم کو یاد کر لینی چاہیے تاکہ رمضان کے مہینے میں ہم فرض نماز کے علاوہ سنتیں نوافل پڑھ سکیں خود سے ہی. ورنہ کھڑے ہیں نہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نہ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، کیسی نماز آپ کی ہوگی؟ تو آپ اس کے لیے پہلے سے تیاری کریں، سورتوں کو یاد کریں اور دعاؤں کو یاد کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں آپ دعا کر سکیں. خاص طور سے افطاری کے وقت اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے کئی لوگوں کو. تو آپ دعائیں کر کے اس میں اپنے آپ کو جہنم سے آزادی دلا سکتے ہیں اور اپنی دعاؤں کو شرف قبولیت کا درجہ بھی حاصل کرا سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ قیلولہ کرنے کا متعین وقت کر لیجئے. قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، حدیث کے اندر ہے کہ قیلولہ کر لو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر کام کرنے لگ جاتے ہیں، پھر کرسی پر بیٹھ کر کام کرنے لگتے ہیں. ایسا نہیں، دوپہر کا آپ کھانا کھاؤ، اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کے لیے آپ بستر پر لیٹ جاؤ. سونا نہیں، تھوڑی دیر آرام کرنے کو ہی قیلولہ بولتے ہیں، سونے کو قیلولہ نہیں بولتے ہیں. تو تھوڑی دیر قیلولہ سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ رمضان میں آپ کے جو معمول رہیں گے اس میں چینجنگ نہیں آئے گی، اس میں پریشانی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے سب سے اہم چیز یہ کرنا ہے ہمیں کہ جو حضرات نشہ اور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، بیڑی، سگریٹ، سرتی، پان مسالہ، جو بھی چیز نشہ اور چیز ہے وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہی ہیں. کل مسکرین حرام، ما اسکرا کثیر ہو و قلیل ہو حرام. جس کی زیادہ مقدار حرام کر دیتی ہے اس کی کم مقدار حرام ہے. ہم اس سے بچ کر نہیں جا سکتے کہ آپ حرام کا ارتکاب نہیں کرتے، آپ حرام خوری کر رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں یہ ہوتا ہے جو لوگ نشہ اور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، روزہ تو دن بھر رکھ لیا لیکن بھوک پیاس برداشت ہو گئی. اب جو عمل والے حضرات ہیں ان کو تو عمل ستاتی ہے. مسجد سے باہر جیسے نکلے، دائیں ہاتھ میں ماچس، بائیں ہاتھ میں سگریٹ، بیڑی، اور مسجد سے نکلتے ہی پورا دھواں، پردوشن خراب کرتے کرتے، اپنے دل کو خراب کرتے کرتے، اپنے روزے کے خراب کرتے کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ پورے دن بھر آپ مٹھائی بناؤ اور پھر شام کے وقت اس مٹھائی کے اوپر گوبر کا لیپ لگا دو. بالکل یہی مثال ہے. کیونکہ روزہ عبادت آپ کو کیا سکھلاتی ہے؟ آپ کو تقوی سکھلاتی ہے. لعلکم تتقون کا لفظ آیا ہے قرآن کے اندر کہ روزہ ہم نے کس لیے بنایا؟ تاکہ تم متقی بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو. دن بھر روزہ رکھا آپ نے اور ڈرنے والے ہوئے نہیں، نشہ والی چیز چھوڑی نہیں، حرام خوری چھوڑی نہیں، حرام چیز پی رہے ہو، تو آپ نے کیا کیا؟ پھر وہی کیا نا کہ آپ کو روزہ فائدہ کچھ ہوا ہی نہیں، متقین کی صفات آئی ہی نہیں، پھر آپ حرام خوری کرنا شروع کر دیے. اور حالانکہ روزے کا کام کیا ہے؟ آپ کو متقی بنانا، آپ کو پرہیزگار بنانا. تو میرے اسلامی بھائیوں، نشہ اور چیزوں کا استعمال ترک کر دو. اسی طریقے سے ہمیں ابھی سے ہی اپنے گناہوں کی بخشش کر لینی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی کر لینی چاہیے. جو عادتیں ہیں بری اس کو چھوڑیں اور گناہوں سے معافی کریں تاکہ رمضان میں جب ہم انٹر کریں، رمضان میں ہمارا داخلہ ہو تو ہم پاک و صاف ہو کر ساری کی ساری عبادتیں ہماری قبول ہوں اور ہماری عبادت صاف و شفاف ہو. سونے کا معمول بنانا ضروری ہے. سونے کا معمول، رات بھر موبائل میں 12 بجے تک 11 بجے تک آپ اگر مصروف رہیں گے تو یقین جانیے کہ سحری کے وقت اٹھنے میں آپ کو بہت دشواری ہوگی. ہماری مائیں اور بہنیں بیچاری، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، انہیں ان کی زندگی میں برکت دے، انہیں صحت اور تندرستی دے. میں اپنی تمام بہنوں کے لیے، تمام ماؤں کے لیے خصوصی طور پر دعا کرتا ہوں جو اتنا بڑا جگر کا کام کرتی ہیں کہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ان کا شوہر، ان کا گھر والا، سارا گھرانہ سوتا ہے اور وہ بیچاری اٹھ کر آپ کے لیے سحری بناتی ہے، سحری تیار کرتی ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے میں خصوصی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو برکت بنائے، ان کی زندگی کو خوشحال کرے. سحری کا وقت بناتی ہیں، سارے مرد سوئے رہتے ہیں، جب چند منٹ باقی رہتا ہے ہم اٹھتے ہیں، منجن کیے، برش کیے اور فوراً کھانا شروع کر دیے. چونکہ وقت نہیں تھا، متعین نہیں تھا، آپ کا معمول نہیں تھا، اس لیے سحری بھی ہم کم ہی کر پاتے ہیں، سحری ہم کم کر پاتے ہیں. تو آپ ابھی سے ماحول بنا لیجئے کہ ہم وقت پر سوئیں. عشاء کے بعد ہم کسی بھی طرح سے جاگے نہ،
حتیٰ کہ کوئی ضروری کام آپ کو ہو جائے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، تو ضروری کام کی وجہ سے آپ جاگ سکتے ہیں، لیکن فالتو لو لعب میں پڑھ کر آپ اپنی نیندوں کو حرام مت کیجیے۔ آپ کا آپ کے جسم پر بھی حق ہے، تو آپ پہلے سونے کے عادی ہو جائیں تاکہ آپ رمضان کے مہینے میں سحری کے لیے وقت پر بیدار ہو سکیں۔ اور بیدار ہونے کا وقت پر یہ فائدہ ہے کہ آپ کا جسم، آپ کا بدن پورا چاقو چوبند اور تندرست اور چست ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی رمضان کے مہینے میں یہ چیز کر کے دیکھیے گا کہ آپ سحری سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر دیکھیے، آپ برش کیجئے، سارے کام سے فارغ ہو جائیے، آپ چاقو چوبند نظر آئیں گے، چستی آپ کے اندر نظر آئے گی، اور سحری کا جو کھانا ہوتا ہے وہ آپ زیادہ کھائیں گے، تو آپ کے دن بھر جو انرجی رہے گی، طاقت رہے گی، وہ بھی ہمارا فائدہ پہنچائے گا۔ اس ایک چیز یہ بھی دھیان رکھیے کہ سحری میں بہت پہلے اٹھ جانا، بہت پہلے سحری کر لینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں پہلے سے ہی اس کی ذہن سازی کر لینی چاہیے۔ اس کا فائدہ ہمیں رمضان مبارک کے مہینے میں ہوگا کہ روزہ رکھنے میں، عبادتیں کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کے اس مبارک مہینے میں اس کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے مہینے میں جو بھی نعمتیں ہیں عبادت کی شکل میں، اللہ رب العالمین ان تمام نعمتوں کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں تمام گناہوں سے معافی عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ رب العالمین جو بے نمازی ہے انہیں نمازی بنا۔ اے اللہ رب العالمین جو نشہ اور اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو انہیں ان کی اس قبیح اور بری عادت سے باز رکھ، انہیں دور رکھ۔ اے اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں میں لذت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں تمام عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہے ایمان اور اسلام پر زندہ رہے، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک